بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد یوسف نور اللہ مرقدہ نے پاکستان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملتی تھی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب میں تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینہ کا راستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا، یہ سارا راستہ غلہ کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں چاروں اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے اب بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور اسے کھا لوں کہ چلنے کی کچھ طاقت آ جائے گی۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا خون بھی خشک ہو گیا۔ بکری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو نہ خون رہا نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی، یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعتاً یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی، اور ہر بادل ایک دوسرے کے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے۔ اس واقعے سے جو ہم سب کو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بجائے اپنے جیسے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، کیونکہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔